عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اہم مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے پڑھیے، سنیے۔ مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہو، جیسے جن کی رکعتیں رہ جاتی ہے، پیچھے کھڑے ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں کے اندر کھڑی ہوتی ہے، تو یہ مسبوق حضرات ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے افراد ہوتے ہیں۔ ان کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں۔ اگر قصدن پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کر سجدہ سہو کرے۔ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے ہی امام کو سہو ہوا، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا اور اپنی بقیہ پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس امام والے سہو کے لیے بھی کافی ہیں۔ پہلے ہم آپ کو جو طریقہ دکھا رہے ہیں وہ ایک سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ صرف سجدہ سہو نارملی جو کیا جاتا ہے اس کا طریقہ پہلے دیکھیے۔ اب یہ سمجھے یہ اس وقت نمازی قاعدہ اخیرہ میں ہے اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اکیلے نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ کے اندر یہ کیا کریں گے؟ یہ التحیات پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ اس وقت تحیات پڑھ رہے ہیں، اور تشہد کا اشارہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کریں گے۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اب یہ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیر دیجئے اور سجدے فرما لیجئے۔ یہ انہوں نے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کیا، سجدے کے بعد یہ جلسے میں آئے، پھر انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، اب یہ دوبارہ قعدے کے لیے بیٹھ گئے، تحیات کے لیے بیٹھ گئے، اور اب یہ تشہد پڑھیں گے۔ یہ انہوں نے تشہد پڑھا، پھر درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے، درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہونے والی دعا ہے وہ پڑھ کر انہوں نے دو جانب سلام پھیر لیا۔ سجدہ سہو کن صورتوں میں ہوتا ہے ان صورتوں کا بیان اب نماز کے احکام سے پڑھیں، یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ سجدہ سہو ہوا امام کو اور مقتدی نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ امام صاحب کو سجدہ سہو ہوا ہے، اور یہ وہ مقتدی ہیں جو مسبوق ہیں، ان کی رکعت رہ گئی ہے، اور یہاں پر امام صاحب کی نماز کے اندر کوئی غلطی واقع ہوئی جس سے سجدہ سہو ہوا۔ یہ وہ نمازی ہیں جن کی رکعت رہ گئی ہے، ان کی رکعت نکل چکی ہے، اور یہ امام صاحب ہیں، ان کی نماز کے اندر غلطی واقع ہوئی۔ ان کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے غلطی ہوئی یا ان کے نماز میں شامل ہونے کے بعد غلطی ہوئی، بہر صورت امام صاحب جو سجدہ سہو کریں گے انہیں بھی سجدہ سہو کرنا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ جان بوجھ کر سلام پھیریں گے تو نماز ان کی ٹوٹ جائے گی۔ انہیں سجدہ سہو ضرور کرنا ہے مگر یہ سلام نہیں پھیریں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں اور مسبوق مقتدی سلام نہیں پھیر رہا۔ اب یہ خاموشی سے بالکل کھڑے ہوئے، کوئی رپلائی نہیں۔ اب امام نے سجدہ کیا، اب یہ سجدے کی تکبیر پڑھ کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس مقتدی کا طریقہ ہے
جس کی رکعت رہ گئی تھی، اور اگر مقتدی کی رکعت نہیں رہی تھی، یہ 4 رکعت والی نماز تھی، چاروں رکعتیں پوری پڑھی، 3 رکعت والی نماز تھی، تینوں پوری پڑھی ہیں، 7 ملا ہے، پہلی رکعت کا رکوع حاصل کر چکا ہے، دوسری رکعت کے اندر یہ پوری نماز حاصل کر چکے ہیں، تو اب یہ بھی سلام پھیر کر شامل ہوں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک عمومی صورت۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، یہ اسلامی بھائی ہیں، یہ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں، بلا عذر جماعت چھوڑنے کی عادت نہیں ہے۔ اب ان کی پریکٹس یہ ہے کہ جب امام نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، انہوں نے سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری طرح تو ہے نہیں کہ وہ تکبیریں بھی چھوڑ دیں تو اقامت ہو جائے تو پھر ہمیں اٹھا کر لے کر آنا پڑے، بھائی اقامت ہو گئی، آ جائیے جماعت کی طرف۔ اب ان کی عادت یہی ہے کہ یہ امام کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب امام صاحب کو سب ہوا، انہیں یاد نہیں رہا کہ میری رکعت نکل گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے امام کے ساتھ سلام پھیرا تو کیا صورت ہوگی؟ ایک تو صورت یہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کے، ان کو معلوم ہے کہ میری رکعت نکل چکی ہے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے پر انہوں نے جان بوجھ کر سلام پھیرا، تو اب ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم اس صورت کی بات نہیں کر رہے، اب صورت یہ ہے کہ یہ بھول چکے ہیں کہ میری 1 2 یا چند رکعتیں نکل چکی ہیں، اور یہاں پر امام صاحب کو سہو ہو گیا ہے، یا امام صاحب اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے پر ان کا سلام پھیرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ سن لیجئے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 12 رسائل پر مشتمل کتاب رسائل عطاریہ حصہ اول صفحہ 278، جبکہ نماز کا طریقہ حنفی رسالہ صفحہ 107۔ کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے سنیے۔ مسبوق، آپ کی 1 رکعت نکلی ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ مسبوق ہیں، یعنی جس کی 1 یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد یہ نماز میں شامل ہوا، تو امام کے ساتھ سلام پھیرنا، ان کی رکعتیں نکل چکی ہیں، ان کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قصدن جان بوجھ کر انہوں نے سلام پھیرا تو اب ان کی نماز جاتی رہی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً پھیرا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، ایسا ہوتا بہت کم ہے، لیکن ہم آپ کو اس کو طریقہ دکھا رہے ہیں۔ مدینہ آواز تو خیر ان کی آپ سن نہیں رہے امام صاحب کی۔ اب یہ سلام دونوں کا ایک ساتھ پھیرا گیا، دیکھیں یہ مسئلہ سجدہ صاحب کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ امام اپنی نماز مکمل کر رہا ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد بھی امام نے سلام پھیرنا ہے۔ جب امام نے نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے تو اس وقت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ مسبوق جس کی رکعت نکل گئی ہے وہ امام کے سلام کے ساتھ جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اب غلطی سے سلام پھیرا تو اس کی 2 صورتیں، ایک یہ تھا معن امام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ پھیرنا، یعنی امام نے جیسے سلام پھیرا انہوں نے سلام پھیرا، سلام ساتھ پھیریے۔ یہ بھی آگے پیچھے کی مثال آپ نے دیکھی، پھر یہ سلام پہلے پھیر چکے ہیں ساتھ، اس کے بعد ساتھ پھیرنے پہ قدرت نہیں رہی ہے، ایک ساتھ پھیرنا اور پلاننگ کے ساتھ پھیرنا، یہ اب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ مشکل ترین صورت ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے فرمایا یہ نادر صورت ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ امام کے سلام کے ساتھ معن ایک ساتھ بالکل ساتھ ہی ساتھ مقتدی سلام پھیرے۔ اگر غلطی سے مسبوق مقتدی، دیکھیں ہر مقتدی کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ مقتدی ہیں جن کی رکعت رہ چکی ہے اور یہ سلام پھیر رہے ہیں، اور یہ مقتدی جن کی رکعت رہ گئی ہے اور یہ بھول گئے ہیں کہ مجھے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیرا اور امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ایک ساتھ سلام پھیر دیا، تو اب اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس صورت کے اندر 2-3 باتیں پائی گئیں۔ ایک تو یہ وہ مقتدی ہیں جن کی رکعت نکل گئی ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے غلطی سے سلام پھیرا، جان بوجھ کے نہیں پھیریں گے، جان بوجھ کے پھیرے نماز گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو۔
تیسری بات یہ تھی کہ آپ کی رکعت بھی رہ گئی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیرا ضرور ہے مگر غلطی سے پھیرا، مگر امام کے سلام کے بھی عینی ساتھ سلام پھیرا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سلام کے آگے یا پیچھے سلام پھیرا، جی اب آپ پھیریے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ دیکھیں امام صاحب کے سلام کے بعد سلام پھیرے، آپ دونوں طرف سلام پھیر کر بھی دکھائیں۔ یہ دیکھیے یہ آگے پیچھے ہو گئے، اتنے زیادہ پیچھے رہ گئے، امام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، پہلے تو آپ پہلی رکعت چھوڑنے میں پیچھے رہ گئے، پھر سلام پھیرنے میں بھی پیچھے رہ گئے۔ خیر اب آپ نے یہاں پر یہ تو کیا کہ آپ کی ایک تو رکعت رہ گئی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے امام کے سلام کے بعد اپنا جو سلام پھیرا ہے وہ غلطی سے پھیرا ہے، یہاں پر بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر سلام پھیرا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ نے رکعت رہ جانے کے بعد امام کے سلام کے بعد اپنا سلام بھول کر آگے پیچھے کہا تو اب آپ کیا کریں گے؟ اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کرے، سجدہ سہو کرے۔ اب آپ دو سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے، آپ ایک سلام پھیریں گے اس کے بعد آپ کو یاد آ جائے گا مدینہ، اب آپ کو یاد آ گیا ہے پیچھے والے، یہ دیکھیے اب ان کو یاد آ گیا تو اب یاد آنے کے بعد اب یہ کیا کریں گے؟ یہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس نماز میں انہوں نے سجدہ سہو کرنا ہے، اپنی رکعت پوری کیجئے سجدہ سہو کے ساتھ۔ ان کو دیکھیے اب یہ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔